یہ انہی کے دم سے ہے روشنی کشف دجا میں جمال ہے نبی بابا علی حسن جمیع خصال یعنی حسین ابن علی صلو علیہ وآلہ مراقب کے بن میں جو صغرا کا نام بر آیا بلا کے بن میں جو صغرا کا نام بر آیا نظر شاہ بحر و بر آئے کہا مسافر کرب و بلا سلام علیک غریب و بے کس و بے آشنا سلام علیک بلا کے بل میں جو صغرا خون فشانی شہ کے غم میں چشم نم اتنی تو ہو خون فشانی شہ کے غم میں چشم نم اتنی تو ہو سرد ہو جائے جہنم کم سے کم اتنی تو ہو خون فشانی شہ
کے غم میں چشم نہ اتنی تو ہو جب علی کعبے میں آئے چل دیے چپ چاپ بت خود شناسی اے مسلمان کم سے کم اتنی تو ہو خون فشانی کے غم میں چشم نہ اتنی تو ہو شعر میں لائے تم بات جب ہے اے عزاداروں کے سن کر یا حسین بات جب ہے اے عزاداروں کے سن کر یا غیب سے آ جائیں وہ تائید غم اتنی تو ہو غیب سے آ جائیں وہ تائید غم اتنی تو ہو فشانی کے غم میں چشم نم اتنی تو ہو تم مسلمان ہو اگر کھینچو نہ سر سے چادریں کم سے کم توقیر آل محترم اتنی تو ہو فشانی کے غم میں چشم نم اتنی تو ہو تاجداران جہاں کے خود بخود جھک جائیں تاجداران جہاں کے خود بخود جھک جائیں سب وقت نصرت سولت اہل ہمم اتنی تو ہو فشانی کے غم میں چشم نم اتنی تو ہو تاراج رن میں ہو چکا کن بابتول کا کملا رہا ہے چہرہ نبوت کے پھول کا دامن ہے تا شہ دل ملول کا ارے مرنے کو جا رہا ہے نواسا رسول کا خیموں میں شاہدی کا قیامت کا وقت اہل حرم سے پیاسے کے رخصت کا وقت اہل حرم سے پیاسے کے رخصت کا وقت کڑے الجواں کی لاش کو مولا اٹھا چکے
اصغر کے قبر رن میں شہیدی بنا چکے لاشیں پہ اپنے بھائی کے آنسو بہا چکے دولت بہن کی راہ خدا میں لٹا چکے غش آ گیا تھا شے کو تنے پاش پاش پر اور سر سے امامہ پھینکا تھا قاسم کی لاش سر سے امامہ پھینکا تھا قاسم کی لاش یاور نہیں عزیز نہیں اقربا نہیں مونس نہیں انیس نہیں آشنا اور لشکر میں شیخ اب کوئی باقی رہا نہیں غربت میں شاہدی کا کوئی آسرا نہیں لڑنے کا اذن مانگنے والے نہیں ارے شیخ کی رکاب تھامنے والے نہیں شیخ کی رکاب تھامنے والے نہیں رہے آ کر یہ خیمہ گاہ میں سرور نے دی صدا زہرا کی بیٹیوں کو سلام آخری میں جس دم سنی سکینہ نے بابا کی یہ صدا دوڑی پدر کی سمت وہ اٹھ کر برہ نہ پا دوڑی پدر کی سمت وہ اٹھ کر برہ نہ پا باہیں گلے میں ڈال کے یہ فریاد کرتے تھے کہتے تھے بابا بیٹے تمہیں یاد کہتے تھے بابا بیٹے تمہیں یاد کرتے تھے فرقت کے صدمے بیٹی نے دل پر اٹھائے کر کر کے یاد آپ کو آنسو بہائے ارے اصغر کہاں ہے آپ اکیلے جو آئے ہیں اے بابا خون چہرے پہ کس کا لگائے اے بابا خون چہرے پہ کس کا لگائے آتا ہے ہول سینہ میں دل بے قرار ہے ارے بابا لباس آپ کا کیوں تار ارے بابا لباس آپ کا کیوں تار بیٹی کو لے کے بیٹھ گئے شاہ خاک پر شفقت سے پھر لگا لیا سینے سے اس کا سر کہتے تھے بار بار یہی منہ کو چوم جانے پہ در نہ رو کے پھٹنے لگا جگر فرقت کے صدمے ہم نے بھی دل پر اٹھائے ارے ہم اپنی پیاری بیٹی سے ملنے کو آئے ہم اپنی پیاری بیٹی سے ملنے کو آئے شرمندہ ہے نہ پیاس تمہاری بجھا سکے ارے دریا سے مشک ام تمہاری نہ لا سکے پہلے سے ہم گلے سے نہ تم کو لگا سکے کچھ سن سکے تمہاری نہ اپنی سنا سکے کچھ سن سکے تمہاری نہ اپنی سنا سکے لاشیں اٹھانے سے ہمیں فرصت نہ مل ارے بیٹی کو پیار کرنے کی مہلت نہ ارے بیٹی کو پیار کرنے کی مہلت نہ مل سکی ارے بیٹی تمہارے بابا کو درپیش ہے سفر بیٹی تمہارے بابا کو درپیش ہے سفر جیتا نہیں ہے باپ کسی کا بے عمر کرنی ہے بیٹی تم کو یتیمی میں اب بسر شکوا نہ کرنا چھین لے کوئی اگر گوہر شکوا نہ کرنا چھین لے کوئی اگر گوہر دل سے کبھی بلانا نہ بابا کی بات کو ارے ماں سے لپٹ کے
کے چین سے سو جانا اور ماں سے لپٹ کے چین سے سو جانا رات ننے سے ہاتھ جوڑ کے معصومہ نے کہا اکبر کدھر گئے ہیں کہاں ہے میرے چچا آیا نہ گھر میں لوٹ کے جو کوئی بھی گیا جانے کا نام لینا میں ہو جاؤں گی جانے کا نام لینا میں ہو جاؤں گی خفا کہیے نہ پھر کسی سے سکینہ گزر گئے ارے گریہ نہ کرنا بیٹی تڑپ کر جو مر گئے ارے گریہ نہ کرنا بیٹی تڑپ کر جو مر گئے جانا ضرور ہے تو ہمیں لے کے جائیے ہرگز نہ ہم کہیں گے کہ پانی پلا اکبر کو اور چچا کو بھی رن سے اکبر کو اور چچا کو بھی رن سے بلائیے بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی بیٹی سے اپنی بات نہ کوئی چھپائیے ہم اپنے دل پہ صدمے عجب آج سہتے ارے بتلائیے یتیمی کسے بابا کہتے بتلائیے یتیمی کسے بابا کہتے بیٹی کے بال کھول کے سرور نے یہ کہا اے بیٹی خاک ڈال لو اب سر میں تم ذرا کرتا پہن لو اے گریباں پھٹا ہوا بیٹھو زمین پہ فرش پہ اے غم کے مبتلا بیٹھو زمین کے فرش پہ اے غم کے مبتلا بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے اور مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے بی بی نہ پوچھو کچھ یہ مصیبت عظیم ہے مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا وہ حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ کرب و بلا ارے دوڑ کر بولی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا ارے بابا جب آپ کا سینہ میں نہیں پاؤں گی ارے ڈھونڈنے آپ کو مقتل میں چلی آؤں گی ارے آپ کی یاد میں گھٹ گھٹ کے ہی مر جاؤں گی
مجھے گود میں لے لو بابا، اور تم نہ آؤ گے تو بابا میں بہت روؤں گی۔ ارے کس کے سینے پہ بتا دیجیے میں سوؤں گی۔ ارے نہ تو بھیا علی اکبر ہے، نہ عباس چچا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ جانتی ہوں میں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو۔ ارے بابا معلوم ہے مرنے کے لیے جاتے ہو۔ ارے تم ہمیشہ کے لیے ہوتے ہو اب ہم سے جدا۔ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اب نہ پیاسی ہوں نہ پانی کی ضرورت ہے مجھے۔ ارے کوئی حاجت نہیں بس اتنی سی حسرت ہے مجھے۔ ارے دیکھ لوں آج میں جی بھر کے تمہارا چہرہ، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ شاہن بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا تو رو کے فرمایا یہ کیا حال میری ماں ہے لگا۔ تو جوڑ کر نینہ سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأہا، والسبوغ آلاء اسداہا، وتمام منن والاہا، جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها،
واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صلوات پڑھ دیجیے اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان محترم سامعین گرامی قدر سورہ مبارکہ مائدہ کی 105ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے کہ تم اپنے آپ کی حفاظت کرو، اپنے نفسوں کی حفاظت کرو۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کوئی معاشرے میں بسنے والا گمراہ شخص تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا اگر تم راہ ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، تم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ تمہیں بتائے گا تم دنیا میں کیا کرتے رہے تھے۔ آج کی اس مجلس کا موضوع جو بندہ حقیر نے انتخاب کیا معرفت نفس ہے۔ جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے اس زندگی کے سفر میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تمیمی عامدی 5ویں یا 6ٹھی صدی ہجری کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے امیر کائنات کے مختلف کلمات جمع کیے ہیں ایک ہی کتاب میں جس کا نام ہے غرر الحکم اور درر الکلم۔ اس میں معرفت نفس کے حوالے سے بہت سارے جہاں مولا کے حسین جملے جمع کیے، وہاں یہ جملہ بھی لکھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ افضل المعرفت معرفت الانسان امر نفسہ، کائنات کی سب سے بڑی معرفت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان لے۔ کفا للمرء جہلا ان یجہل بنفسہ، انسان کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے آپ سے جاہل ہو۔ عجبت لمن ینشد ضالتہ ویجہل نفسہ فلا یطلبها، مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو دنیا کی چھوٹی موٹی چیزیں گم ہو جائیں انہیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو نہ جانے کب سے کھو بیٹھا ہے، اسے ڈھونڈنے کی تلاش نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے دعوت دی اس آیت کے ابتدائی ٹکڑے کے ذریعے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو، اے ایمان والو اپنی خامیوں پر توجہ دو، اپنی اصلاح نفس پر توجہ دو، اپنے تزکیے اور تہذیب نفس پر توجہ دو۔ قرآن مجید کی چند آیتوں کا سہارا لوں گا تاکہ یہ تمہید مکمل ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت کا نشان 44، ارشاد رب العزت ہوا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے پھرتے ہو، وتنسون انفسکم، لیکن اپنے آپ کو بھلا بیٹھے ہو کہ میں نے بھی تو نیکیاں کرنی ہے۔ اس کا مطلب معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا کام یہ رہ گیا ہے کہ دوسروں کو تو کہہ رہے نیکی کرو، خود نیکی کی جانب کوئی رغبت نہیں۔
تم کیسی تلاوت کتاب کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم تعقل نہیں کرتے؟ تو قرآن مجید کی آواز ہے۔ قرآن مجید نے ان لوگوں کے حال کو واضح کیا جو لوگ نیکیاں کرتے تو ہیں لیکن اس کی اجر کو کہیں اور تلاش کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی سورہ مبارکہ بقرہ آیت کا نشان 110 آواز دی، ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، تم لوگ اپنے لیے جو نیکی کرتے ہو اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ مشکل یہ ہے کہ معاشرے میں رہنے والا نیکی کرتا ہے اپنے لیے اور اجر ڈھونڈتا ہے لوگوں کے پاس۔ اللہ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ اجر دینے والا میں ہوں۔ ما تنفقوا من خیر فلانفسکم، سورہ مبارکہ بقرہ پھر سے آواز دی اللہ نے، جتنی نیکیاں کر رہے ہو یہ اپنے لیے کر رہے ہو، کسی اور کے لیے نہیں کر رہے۔ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں آواز دے کر کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اگر تم نیکیاں کر رہے ہو، کوئی بھی نیکی کرتے ہو تو خبردار یہ مت سمجھنا یہ نیکی میں لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں، تم لوگوں کے ساتھ نیکی نہیں کر رہے، اپنے ساتھ نیکی کر رہے ہو، اور اگر برائی بھی کر رہے ہو تو لوگوں کے ساتھ برائی نہیں کر رہے، اپنے آپ کے ساتھ برائی کر رہے ہو۔ یعنی قرآن مجید نے فوکس کیا اس بات کو کہ انسان کو اپنی ذات پر توجہ دینی چاہیے، انسان کو ہمتاً اس جانب متوجہ ہونا چاہیے میں کون ہوں، مجھے کس لیے خلق کیا گیا۔ انسان جب تک اپنی خامیوں پر توجہ نہیں کرے گا تب تک اصلاح اور تہذیب کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا۔ من عرف نفسہ، توجہ چاہ رہا ہوں، فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہ جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ سینکڑوں تفسیریں ہیں، میں 2-3 تفسیریں آج کی مجلس کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ اللہ اکبر، من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، معصوم کا ارشاد ہے، مذاق نہیں، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یعنی جو اپنے آپ کو پہچان نہیں سکتا وہ کبھی معرفت رب بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچانا مطلب کیا ہے؟ علماء کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، علماء نے کتابوں میں لکھا، آپ کی سماعتوں کی نظر کی حسین جملے، کہ انسان اپنے مرحلہ آغازین کو دیکھے جہاں سے انسان چلا ہے۔ ایک وقت تھا، یہ ایک ایسی شکل میں تھا جو قابل ذکر نہیں، اس وقت محتاج تھا رحم مادر کا۔ جب رحم مادر میں آ گیا اسے ضرورت پڑی، اللہ نے وہاں بھی اس کی ضرورتیں پوری کی۔ جب ایسی شکل میں تھا جو قابل ذکر نہ تھی تب بھی ضرورت مند تھا، تب بھی محتاج تھا رحم مادر کا۔ رحم مادر میں آیا، اس کو اندھیروں کی ضرورت تھی، اسے پردوں کی ضرورت تھی، اسے حفاظت کی ضرورت تھی، اللہ نے وہ ساری چیزیں رحم مادر میں۔ توجہ چاہو، جہاں جہاں اس کی ضرورتیں آتی گئیں پروردگار ساری ضرورتوں کو پورا کرتا گیا، کوئی ایسی ضرورت نہیں جو اللہ نے پوری نہ کی ہو۔ ماں کی گود میں آیا، اسے ماں کی ممتا کی ضرورت تھی، اللہ نے فراہم کی۔ جب بڑا ہوا باپ کے سائے کی ضرورت تھی، اللہ نے عطا کیا۔ جیسے جیسے مرحلے گزرتے گئے، اگر آپ نقطہ آغازین سے دیکھیں اور قبر تک آپ کو ہر جگہ یہ چیز دکھائی دے گی کہ انسان کسی نہ کسی حال میں محتاج ضرور ہے، تو پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی ضرورتوں کے سہارے گزر رہی ہے۔ انسان مجموعہ ہے ضرورتوں کا، انسان نام ہے ایک ایسی ذات کا جو اپنے وجود میں محتاج ہے۔ اگر کوئی یہ بات سمجھ لے، ان ساری باتوں پہ غور کر کے یہ دیکھ لے کہ میں محتاج ہوں، میں مسکین ہوں، میں ضرورت مند ہوں، تو اسے یہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ تجھے ضرورت ایسے کی ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، جو غنی مطلق ہو، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی۔ انسان نے جب اپنے اوپر غور کیا تو اسے معلوم ہوا کہ میں ضرورتوں کا مجموعہ ہوں، میں احتیاجات کا مجموعہ ہوں، مجھے ضرورت اس قادر مطلق، اس غنی مطلق کی ہے جس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد، شرف بندگی پانے کے بعد مجھے سمجھ میں آئے گا جب اپنے آپ کو پہچانا تو اسے پہچانا۔
جب اپنے محتاج ہونے کا یقین ہوا تو سجدے میں جانا پسند کیا. لیکن جو اپنے احتیاج ہی کو نہیں سمجھتا، نعوذ باللہ دنیا میں اتنا غرق ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھتا ہے، تو پھر ایسا شخص نماز نہیں پڑھتا، ایسا شخص سجدے نہیں کرتا، ایسا شخص عبادت کے لیے مائل نہیں ہوتا، بلکہ انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیتا ہے. فرعون بن جاتا ہے. کہا اپنے آپ کو پہچانو تاکہ اپنے رب کو پہچانو. اور بڑے بڑے مسئلے حل کر دیے امیر کے اس جملے نے سلام اللہ علیہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو. ایک چھوٹی سی بات ہے، بچپن سے ہم لوگ سنتے ہیں، مکاتب میں بچپنے سے ہمیں پڑھایا گیا اللہ کدھر ہے. سوال مکتب میں دینیات کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کدھر ہے، اللہ کی کوئی جگہ ہے؟ کیا اللہ خانہ کعبہ کے اندر رہتا ہے؟ کہا نہیں. کیا اللہ مسجدوں میں رہتا ہے؟ کہا نہیں. کوئی اسپیسیفکلی کوئی پرٹیکولر پلیس ہے؟ کہا نہیں. کیا امام باڑوں میں رہتا ہے؟ نہیں. کیا معبدوں میں رہتا ہے؟ نہیں. اللہ کہاں رہتا ہے؟ ارے اللہ ہر جگہ ہے. آپ نے سنا، آپ نے مان لیا اللہ ہر جگہ ہے، لیکن سمجھنا، منزل یقین پر آنا اور ہے. دیکھیے چونکہ عالم نے بتایا، چونکہ مولوی نے بتایا، چونکہ ایک بزرگ ہستی نے بتایا، چونکہ کسی پڑھے لکھے نے بتایا، آپ نے مان لیا کہ اللہ ہر جگہ ہے. لیکن منزل یقین، پختہ یقین، اس بات کو ٹھیک سے ڈیپلی سمجھنا کہ ہاں اللہ ہر جگہ ہے، تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اپنے آپ کو انسان نہ پہچانے. اور توجہ چاہوں، جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگوں گا تو مجھے یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا اللہ کیسے ہر جگہ پر ہے. من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا. اللہ اکبر. امیر کے اس جملے نے بڑی مشکل کو حل کر دیا. نفس بمعنی روح، جس نے اپنی روح کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا. سوال یہ ہے کہ یہ روح ہے کدھر؟ اس جسم انسانی میں یہ روح کدھر پائی جاتی ہے؟ کوئی مکان معین کر دیجیے، کوئی جگہ بتا دیجیے. کیا یہ روح دل میں رہتی ہے؟ کیا یہ روح آنکھوں میں رہتی ہے؟ کیا یہ روح دل و دماغ میں رہتی ہے؟ کیا یہ روح ہاتھوں میں رہتی ہے؟ کیا یہ روح قدموں میں رہتی ہے؟ یہ جسم کے کسی بھی حصے میں حصہ بتا دیجیے. سارے عالم اسلام کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے معرفت نفس اور نفس کے موضوع پہ اپنی تحقیقات امت اسلامیہ کے سامنے رکھی، ان تحقیقات کو پیش کیا، سب نے یکجا ہو کر لکھا، سب کی ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات، کہ روح بدن کے ساتھ ساتھ ہے. بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں روح نہ ہو. بھائی دکھا دیجئے روح کدھر ہے؟ کا دکھا نہیں سکتے، نامرئی ہے، دکھتی نہیں، لیکن ہر جگہ ہے. آپ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آپ جسم کے جس حصے پہ ہاتھ رکھیے روح وہاں ہے. کوئی حصہ ایسا نہیں بدن کا جو روح سے خالی ہو. یہ بات سب کو سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل سمجھ میں آتی ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سمجھیے، غور کیجئے. روح دلیل حیات ہے. روح دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس احساسات موجود ہیں. اگر آپ کا بدن کام کر رہا ہے، اگر آپ کا بدن چیزوں کو محسوس کر رہا ہے، اس کا مطلب روح بدن کے ساتھ ہے. جب روح نکل جاتی ہے بدن مردہ ہو جاتا ہے. بدن پھر چیزوں کو حس نہیں کرتا. بدن پہ گرم لگائیے، ٹھنڈا لگائیے، بدن کو احساس نہیں ہوتا. تو یہ روح کا وجود ہے، خبر روح کو ملتی ہے، لیکن تب جب بدن کے ساتھ ہو. روح کو احساس ہوتا ہے. یہ روح ہے جو دیکھتی ہے، آنکھ تو وسیلہ ہے. توجہ، یہ روح ہے جو چلنے کا ارادہ کرتی ہے تو پیر اس کی خدمت پہ معمور ہو جاتے ہیں. یہ روح ہے جو کسی کی جانب بڑھنا چاہتی ہے تو ہاتھوں کو بڑھا دیتی ہے، مصافحہ کر لیتی ہے. توجہ چاروں. روح دلیل زندگی، روح دلیل حیات. یہ روح کدھر ہے؟ کہ روح ہر جگہ ہے. جس طریقے سے روح بدن میں ہر جگہ ہے، بس اپنے آپ کو پہچان لو. اسی طریقے سے اللہ بھی اس کائنات میں ہر جگہ پایا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
میری کائنات کا ایک شعر ہے، بڑا حسین شعر، مولا فرماتے ہیں اتزعم انک جرم صغیر وفیکم طوى العالم الاکبر، کیا تم یہ سمجھتے ہو اے آدم کے بیٹے کہ تم ایک چھوٹا سا ایک ٹکڑا ہو، ایک پیکر ہو، ایک چھوٹا سا جسم ہو، ایک چھوٹی سی شے ہو؟ نہ، وفیکن طوى العالم الاکبر، تمہارے اندر بڑی کائنات بسی ہوئی ہے، عالم اکبر تمہارے اندر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کے اندر عالم اکبر امیر فرما رہے ہیں سلام اللہ علیہ، اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھو، اپنی معرفت حاصل کرو، تمہارے اندر کائنات بسی ہوئی ہے۔ اب ایک مسئلہ اور بھی حل کر دو، اسی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ کے ذیل میں کہا جاتا ہے، دعاؤں میں موجود ہے، اور یہ عالم اسلام کا متفقہ جملہ ہے، کسی فرقے، کسی مسلک، کسی مذہب، کسی کے پاس ہے، سب کہتے ہیں اللہ وہ ہے کہ کائنات میں اگر پتا بھی ہلتا ہے تو اسے خبر ہو جاتی ہے، اس پہ کسی کی دو رائے نہیں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ کیسے اللہ توجہ کیسے کرتا ہے، اللہ دیکھتی کیسے ہو سکتا ہے کہ کہیں بھی کچھ ہو رہا ہو اللہ کو علم ہو جائے؟ پھر جواب وہی ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، توحید معصوم نے بڑی آسان بنا دی کہ اپنے اوپر غور کرو، تمہیں توحید کے اسرار و رموز آسانی سے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی۔ من عرف نفسہ، اپنے آپ پہ غور کرو، اپنی روح پہ غور کرو، اپنے نفس پہ غور کرو۔ دیکھتی روح ہے، سنتی روح ہے، لمس روح کے لیے ہے، لیکن وسائل سارے کے سارے جسم کے اعضاء ہیں۔ بہت توجہ چاہو اس جملے کے اوپر۔ میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، اب اگر کوئی کیڑا یا کوئی چیونٹی یا کوئی بھی حشرات الارض میں سے میری انگلی کے پاس سے، پیر کی انگلی کے پاس سے بھی کچھ گزرے، دیکھ آپ کو رہا ہوں، خبر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر گرمی شدید ہو، کوئی شخص بیٹھا ہو کسی سے مخاطب ہو اور اس کے پیروں پہ پسینہ بہ رہا ہو، اسے خبر ہو جاتی ہے کہ جی پسینہ بہ رہا ہے۔ اگر پشت سے بھی کوئی چیز مس ہو، دیکھ تو آگے رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے خبر ہوئی؟ روح کو خبر ہوئی۔ کہاں کہاں کی خبر ہوئی؟ اس پورے بدن کی کائنات سے متصل جو بھی ہوا اس کی خبر روح کو ہو گئی۔ تعجب نہ کیجئے، وہ اللہ ہے، وہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ خلاق عالم ہے، وہ ساری کائنات کو ایک کن سے خلق کرنے والا ہے۔ اگر اسے پتے کے ہلنے کا علم ہو جائے، اس میں تعجب کیا ہے؟ اگر اسے سمندر کی گہرائی میں کسی کیڑے کی سبحان اللہ کی آواز آ جائے، وہ خالق ہے، وہ اللہ ہے۔ روح سے سمجھو، جیسے روح کو پورے بدن کی خبر، اسی طرح اللہ کو پوری کائنات کی خبر ہے۔ من عرف نفسہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اس نے اپنے، اب جب بات یہاں تک آ گئی ہے، تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو ہم سمجھنا جب شروع کر چکے، ایک جملہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اپنے آپ پر توجہ کیجئے، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ امیر کائنات نے فرمایا کفا للمرء سعادتاً، انسان کی خوشبختی، انسان کی سعادت کے لیے یہ کافی ہے۔ یہ بعض روایات میں طوبیٰ للمرء، انسان لکی ہے وہ انسان، سعادت مند ہے وہ انسان، شغلتہ عیوب نفسہ عن غیرہ، جسے اس کی اپنی خامیاں دوسروں سے دور کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم اپنے اوپر توجہ کرنا شروع کریں، میں اپنے اوپر توجہ کروں، آپ اپنے اوپر توجہ کریں، معاشرے کے جتنے فسادات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ قرآن مجید نے معاشرے کے فسادات کے خاتمے کے لیے بڑی آیتیں رکھی ہیں، اس میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود بھول جاتے ہو۔ میں نے اور آپ نے جب اپنے اوپر توجہ کرنا چھوڑی، تبھی سے معاملات بگڑنا شروع ہو گئے، دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کی، فلاں یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے یہ کہا، کسی نے بڑھ کے کہا کہ سرکار آپ نے یہ فرمایا تھا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے کیا کہا اس کی خبر نہیں ہے، دوسرے کیا کہہ رہے ہیں وہ سارے کی ساری خبر ہے۔ اپنی طرف توجہ، شاعر نے بہت حسین طریقے سے اس کو بند میں باندھا ہے،
اردو زبان کی پہلی کتاب سن 1800 کچھ میں 57 میں 56 میں جو چھپی ہے، آج سے 150-200 سال پرانی کتاب، اس میں یہ شعر لکھا ہوا ہے: اوروں کی بری بات تو بھاتی نہیں تم کو، اور اپنی برائی نظر آتی نہیں تم کو۔ دوسروں کی کوئی بات بری ہم قبول نہیں کرتے، لیکن خود جو کرے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اوپر توجہ نہیں ہے۔ جب انسان اپنے اوپر توجہ کرنا شروع کر دے تو مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ لوگ جن لوگوں نے مباحث نفس کو نہ سمجھا، جن لوگوں نے معرفت نفس حاصل نہ کی، وہ لوگ گمراہ سے گمراہ تر ہوتے چلے گئے۔ اگر یہ نفس کے مسئلے بآسانی حل ہونا شروع ہو جائے تو یقین جانیے در اہل بیت پہ بیٹھنے والوں کو فضائل سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ آل محمد علیہ السلام کے فضائل پر اعتراضات کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان نہ اپنے اوپر غور کرتا ہے، اور جو اپنے اوپر غور نہ کرے اسے دوسروں کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ امیر کائنات کا جملہ ہے: جو انسان اپنے آپ سے جاہل ہے وہ دوسروں سے بھی مطلقاً جاہل ہے۔ جسے اپنی خبر نہیں، اسے دوسروں کی خبر کہاں ہوگی؟ جس انسان کو اپنا نہیں پتا کہ اللہ نے میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں، اسے ابو طالب کے لال کا کیا پتا ہوگا، علی میں کیا کیا کمالات۔ اپنے آپ کو تو پہچان نہیں سکے، تم ابو طالب کے لال کو سمجھو گے، اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے اعتراضات کرنا شروع کیے۔ میں چونکہ گفتگو تھوڑی دشوار اور سخت ہے، میں اسی نہج پر، اسی روش پر باقی رہتے ہوئے، آپ لوگوں کی سماعتوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں تاکہ علمی گفتگو سننے والوں تک پہنچ سکے۔ اپنے آپ کو نہ سمجھنے والے چلے ہیں علی کو سمجھنے، چلے ہیں رسول کو سمجھنے، ممکن نہیں ہے، یہ امکان ہے ہی نہیں کہ تم انہیں سمجھ سکو۔ پہلے اپنے آپ کو تو سمجھو، اپنے آپ کو تو سمجھ نہیں پائے، اپنی حقیقت تو دریافت کر نہیں سکے کہ تم کیا ہو۔ اگر اپنے آپ کو سمجھ لیتے تو رب کو بھی سمجھ جاتے، اگر رب کو سمجھ لیتے تو رب نے جنہیں بھیجا انہیں بھی سمجھ جاتے۔ یہ پورا ایک سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اعتراض کیا، کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان کے اتنے فضائل ہوں؟ یہ اعتراض وہی کرے گا جسے اپنی خبر نہ ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے ایک انسان اتنی بلندیوں پر، اتنے بلند ترین مقامات پر پہنچ جائے؟ ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ محبان علی، علی سے محبت کرنے والے، علی سے پیار کرنے والے، علی کا دم بھرنے والے، علی کے نعرے لگانے والے تو حد ہی کر دیتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی علی کو وجہ اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی علی کو عین اللہ کہہ دیتے ہیں، کبھی علی کو ید اللہ کہہ دیتے ہیں۔ قطع نظر اس سے پورا عالم اسلام اس پیغام کو سماعت فرمائے، پورا عالم اسلام سنے۔ قطع نظر اس سے کہ خلیفہ دوم نے کہا، بزرگان اہل سنت نے لکھا، اب ایک واقعہ ہو، میں وہ واقعہ نہیں پڑھ رہا، کہ خلیفہ دوم نے خود فرمایا کہ امیر المومنین کی آنکھ عین اللہ ہے، امیر المومنین کا ہاتھ ید اللہ ہے۔ میں اس کو نہیں پڑھ رہا، اس واقعے کو چھوڑتے اس کے دسیوں حوالے بزرگان اہل سنت کے موجود ہیں۔ میں علمی طور پر تاکہ ہر ایک سمجھ جائے کہ ہم علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں، ہم علی سے پیار کرنے والے علی کو ید اللہ کیوں کہتے ہیں۔ دیکھیے وجہ کا مطلب جب سمجھ میں آ جائے گا تو وجہ اللہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جب انسان توجہ کرے گا، جب تک توجہ نہیں کرے گا، غور کی بات ہے، توجہ بھی اسی وجہ سے نکلا ہے، یہ روٹ ورڈ سے، توجہ، وجہ، توجیہ، توجہات۔ بھائی وجہ ہے کیا چیز؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت تفصیل سے عرض کیا، من عرف نفسہ فقد عرف، جو اپنے آپ کو پہچانے وہ اپنے رب کو پہچانے گا۔ اپنے آپ کو پہچانیے تاکہ اللہ کو پہچانے، اللہ کو پہچانیے تاکہ آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے اس کے مخصوص بندوں کی معرفت بھی حاصل ہو جائے، رسولوں کی معرفت، انبیاء کی معرفت، ائمہ کی معرفت سب حاصل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اپنے آپ کو پہچانو، جملے کو آگے بڑھا رہا ہوں، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو، اپنے آپ پر توجہ کرو۔ بھئی کیسے توجہ کریں؟ پورا ساتھ دیجئے گا، انتہائی نازک ترین مرحلہ فکر۔ یہاں اگر تھوڑا سا بھی ہم نے توجہ کو ہٹایا تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ آپ سے۔ آپ کس کو سن رہے ہیں؟ مجھے۔ یہ جو آپ اور یہ جو میں ہے، اس کا ہے فلسفہ کیا ہے اس کا؟ یہ میں کی حقیقت کیا ہے؟ یہ آپ ہے کون جو سن رہا ہے؟ یہ میں ہے کون جو بول رہا ہے؟ آپ مجھے سن رہے ہیں، کیا آپ کے کان سن رہے ہیں؟ نہیں۔ یہ میں جو بول رہا ہوں کیا فقط زبان بول رہی ہے؟
علماء نے لکھا، علماء، آج کا موضوع ذہن میں رہے، نفس، معرفت نفس، علماء نے لکھا کہ سرکار بات یہ ہے کہ زبان تب تک بول ہی نہیں سکتی جب تک نفس کا ارادہ نہ ہو۔ جب میں بولنا چاہوں گا تو بولوں گا، اور اگر چپ ساتھ لوں، میں نے نہیں بولنا، خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاؤں گا، یعنی اختیار ارادہ میرا ہے۔ زبان تو نوکر ہے نفس کے لیے، زبان تو خادم ہے نفس کے لیے۔ جب نفس چاہے گا تو زبان بولے گی، جب نفس چاہے گا تو زبان چپ ہو جائے گی۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سننے والا کان وسیلہ ہے، سننا تو نفس نے ہے۔ کتنے مقامات پہ ایسا ہوتا ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میں کسی کو نہیں سننا تو نہیں سنتے، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا سننے کو، مجھے وہ پسند نہیں ہے، میں نہیں سننا۔ نفس نے سننا نہ چاہا تو کانوں کو روک دیا، سماعتوں کی توجہ کو ہٹا لیا، کان اب سنیں گے نہیں۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ کان تب سنے گا جب نفس چاہے گا، زبان تب بولے گی جب نفس چاہے گا۔ سرکار آپ بات کس سے کر رہے ہیں؟ روح سے۔ آپ کس کو سن رہے ہیں؟ روح کو۔ یہ میری روح ہے جو بول رہی ہے، اور یہ آپ کی روح ہے جو سن رہی ہے۔ بہت توجہ، بڑی توجہ۔ اب جب یہ بات واضح ہو گئی کہ بولنے والی روح اور سننے والی بھی روح، اب سوال اتنا ہے کہ اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ روح کدھر ہے، جواب میں پہلے دے چکا، آپ کہیں گے سرکار روح تو پورے جسم میں، جسم کے ساتھ ساتھ ہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں روح نہ ہو۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ سے ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، آپ کی خدمت عرض کر دیتا ہوں کہ توجہ سے سماعت فرمائیے، مجھے دیکھیے، یہ مجھے کون ہے؟ یہ تو روح ہے۔ اور کہہ کس سے رہا ہوں؟ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے دیکھیے، اور آپ میرے گھٹنے کو دیکھنا شروع کر دیں۔ اس بنا پر کہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ روح پورے بدن میں ہوتی ہے، اب میری مرضی میں گھٹنا دیکھوں کہ سر دیکھوں؟ توجہ، بہت توجہ۔ دیکھیے بڑی مشکل دقیق علمی گفتگو آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے دیکھیے، میری طرف توجہ کیجئے، آپ نے گھٹنے کو دیکھنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بھائی گھٹنے کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے۔ آپ نے کہا بھائی روح تو ہر جگہ ہوتی ہے، روح تو پورے بدن کے ساتھ ہے، میری مرضی میں ادھر دیکھوں۔ میں نے کہا نہیں، ادھر دیکھیے، اگر آپ ادھر دیکھتے رہے اور ادھر نہ دیکھیں میں ناراض ہو جاؤں گا کہ میں مجھے دیکھ ہی نہیں رہے۔ ادھر بات سنی، ادھر دیکھیے۔ پوچھا گیا کہ بھائی ادھر کیوں دیکھے؟ ہم نے کہا اس لیے کہ یہ جو حصہ ہے اس کو دیکھنے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ توجہ روح کی طرف ہے۔ اسی لیے جملہ مکمل کرنے دیجئے، اسی لیے اس حصے کو کہا جاتا ہے وجہ۔ وجہ وہ حصہ کہ جسے دیکھو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ روح کو دیکھا جا رہا ہے۔ بس ہم یہی کہتے ہیں کہ علی کو وجہ اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ سے بات کرنی ہے تو وسیلہ علی کا بنانا پڑے گا، علی کو دیکھنا پڑے گا، تب سمجھ میں آئے گا تم اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی جسم نہیں۔ اگر کوئی نادانی میں یہ سمجھ رہا ہے کہ جی محبان علی کو اللہ کا چہرہ سمجھتے ہیں، یہ ظاہری چہرہ تو اشتباہ میں غلطی کر بیٹھا ہے، بڑی غلطی کر بیٹھا ہے۔ ہم تو اللہ کے جسم کے قائل ہی نہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا، اور جو بھی جسم رکھتا ہے وہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے، جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا ہم تو اللہ کا جسم نہیں مانتے۔ جب اللہ کا جسم نہیں تو چہرہ کہاں سے آئے گا، ہاتھ پاؤں کہاں سے آئیں گے؟ ہم تو قائل ہی نہیں۔ لہذا اگر علی کو وجہ اللہ کہا جا رہا ہے تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم علی کے وسیلے سے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ علی اس معنی میں وجہ اللہ ہے۔ اسی طرح ید اللہ، ید کا معنی ہے قدرت، ید کا معنی ہے طاقت۔ اردو میں استعمال ہوتا ہے فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے۔ ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، ہاتھ تو خالی ہوتا ہے، زیادہ ایک انگوٹھی آ جاتی ہے۔
یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے، یہ تشبیہ ہے۔ فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے، یعنی میری طاقت میں ہے، میری قوت میں ہے، میں کر سکتا ہوں، یہ معنی ہے میرے ہاتھ میں ہونے کا۔ اب ہم جب علی کو ید اللہ کہتے ہیں، مطلب علی اللہ کی قدرت کا مظہر ہے۔ توجہات ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ جو قدرت اللہ ہو اس کی معرفت تب تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان اپنے آپ سے آغاز نہ کرے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ کبھی بھی اپنے رب کو بھی پہچان۔ قرآن مجید نے مسلسل انفسکم انفسکم 49 کے قریب مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں پہ انفسکم لانفسکم انفسکم یہ ساری کی ساری تعبیریں آئیں، یعنی اپنے آپ پر توجہ دو۔ آج جب میں نے اور آپ نے اپنے آپ پر توجہ دینا چھوڑی تو اختلافات جنم لینے لگے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا چھوڑا، اپنے وجود پر توجہ کرنا چھوڑی تو مشکلات پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ ہر شخص کی نگاہ دوسرے پر ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کتنا مال ہے، اس کے پاس کون سی گاڑی ہے، اس کے پاس کون سا بنگلہ ہے۔ یہ پس دنیا کہ کسی بھی خاطر میں نہ لائی جانے والی دنیا، جس کے بارے میں امیر نے یہ جملے کہے، ان دنیاکم ھذہ لأہون عندی من عراق خنزیر فی ید مجذوم، یہ تمہاری پست دنیا، تمہاری گھٹیا دنیا اتنی پست ہے، اتنی گھٹیا ہے۔ نہج البلاغہ میں امیر کائنات کے جملے ہیں، اتنی گھٹیا ہے، یہ اتنی گھٹیا کہ نجس جانور خنزیر کا پسینہ اگر کسی کوڑھی کے ہاتھ میں ہو، کوڑھی کا مریض، کوڑ کا مریض جس کے پاس لوگ جانا پسند نہیں کرتے، جسے دور بھاگتے، اس کے ہاتھ میں خنزیر کا پسینہ، مولا فرما رہے یہ خنزیر کے پسینے کی ویلیو زیادہ تمہاری دنیا اس سے بھی پست ہے۔ دیکھیے جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ لڑ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، جس دنیا کے پیچھے فسادات ہیں، جس دنیا کے پیچھے ساری کی ساری ناچاقیاں ہیں، جس دنیا کے پیچھے ساری کی ساری چکملشیں، وہ دنیا کتنی پست ہے۔ امیر نے دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے کھولنا شروع کیا۔ اس دنیا پہ توجہ نہ کرو جو تم دیکھ رہے ہو، اپنے اوپر توجہ کرو، اپنے نفس پر توجہ کرو، اپنے آپ پر توجہ کرو۔ اور بڑے پیارے انداز میں بہت توجہ چاہ رہا ہوں، حکم شریعت ہے، شریعت نے اسے اسٹیبلش کیا کہ آہستہ آہستہ میں اور آپ اپنی طرف توجہ کرنا شروع کریں۔ کچھ مثالیں شریعت نے ایسی رکھی، کچھ احکامات ایسے رکھے جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ ہر انسان اپنی فکر میں رہے، ہر انسان اپنے آپ کو بچائے، اپنی آخرت سنوارے۔ ایک حکم ہے، بڑا حسین حکم ہے، لطف لیں گے سننے والے، اللہ اکبر، حکم شریعت ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، کتنا حسین حکم ہے کہ جب گھر سے نکلنے لگو، نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھنا مستحب ہے۔ نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھنا، اور یہ آئینہ دیکھنا کیوں مستحب ہے؟ کہ اس لیے کہ تم جب گھر میں ہوتے ہو سکتا ہے تمہارے چہرے پر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی ذرہ، کوئی بھی چیز لگ گئی ہو، نکلتے ہوئے آئینہ دیکھو۔ اب دعا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی وہ الگ مسئلہ ہے، آئینہ دیکھ کے کون سی دعا پڑھی جاتی ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، اس سے قطع نظر، لیکن کم سے کم اتنا ہے جب آئینہ دیکھو گے تو تمہارے چہرے پہ اگر کوئی ذرہ ہوا، کوئی بال کا ٹکڑا، کوئی کاغذ کا ٹکڑا، یا کھانا کھاتے ہوئے کوئی کھانے کا ذرہ لگا ہوا، تو وہ اپنے ہاتھ سے خود صاف کر لو گے۔ توجہ نہیں کیا آپ نے؟ آئینہ دیکھو گے تو اپنے چہرے پر جمے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات بھی اپنے ہاتھ سے خود صاف کرو گے۔ شریعت چاہتی یہ ہے کہ معاشرے والا آپ کو نہ ٹوکے، اپنی غلطی خود سدھار لے۔ اور توجہ چاہیے۔ سورہ مائدہ نے یہی تو کہا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنی غلطیوں پر خود توجہ دو، اپنے آپ پر خود توجہ دو۔ دوسرا حکم، اللہ اکبر، یہ بڑا حسین حکم ہے اور یہ بھی آداب معاشرت رسول نے سکھائے۔ گھر میں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے رسول نے سکھایا۔ اگر گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، دسترخوان، بھائی بہن موجود ہیں، گھر والے، ایک خانوادہ، ایک فیملی، کھانا کھاتے وقت اپنے برتن پہ نگاہ رکھو، اپنے ظرف پہ نگاہ رکھو، اپنے ہاتھوں پہ نگاہ رکھو، اپنے لقمے پہ نگاہ رکھو۔
ادھر ادھر مت دیکھو، کھانا کھاتے ہوئے ادھر ادھر مت دیکھو۔ بھئی کیوں ادھر ادھر مت دیکھو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے جب انسان لقمہ منہ میں قرار دے رہا ہوتا ہے، رکھ رہا ہوتا ہے، نوالے کو جب لے رہا ہوتا ہے، تو اس وقت چہرہ تھوڑے سے بگاڑ کا شکار ہوتا ہے، کبھی منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے۔ شریعت یہ بھی نہیں چاہتی کہ تم اپنے بھائی کا بھی تھوڑا سا ٹیڑھا منہ دیکھو۔ بہت توجہ، بہت توجہ۔ جس شریعت کو یہ گوارا نہیں، اسے یہ کیسے گوارا ہوگا کہ میں اور آپ ایک دوسرے کے کردار کی خامیاں تلاش کرتے پھریں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے اوپر توجہ دو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے مفسروں نے لکھا، علماء اہل سنت کی تفاسیر، شیعہ علماء کی تفاسیر، تمام عالم اسلام کے بڑے بڑے مفسرین کرام و اعظام کی تفسیریں دیکھنے کے بعد یہ جملے عرض کر رہا ہوں۔ سورہ مائدہ کی وہ آیت جسے سرنامہ کلام قرار دیا، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، سب مفسروں نے قلم کو یکجا کر کے لکھا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر توجہ دو، بہت توجہ، اپنے اوپر توجہ رکھو، اپنی غلطیاں تلاش کرو، اپنی خامیوں کو دور کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے تہذیب اور تزکیے پر توجہ دو۔ لیکن اصحاب حسین اور آج کی جو رات شب عاشور میں حسینی خیموں میں بیٹھنے والے جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو معرفت نفس رکھنے والے لوگ ہیں۔ ابھی جب جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تو سمجھ میں آئے گا معرفت نفس کتنی اہمیت کی حامل شے ہے۔ اللہ اکبر، یہ معرفت نفس ہے۔ یہ شب عاشور سے پہلے کا آپ دورانیہ اٹھا کر دیکھیے، مقتل کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے۔ میرے مولا حسین نے خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں یزیدیوں کے سامنے۔ پوری گفتگو ذہن میں رکھیے گا، یہ آج کی شب سے متصل ہونے کے لیے تمہید میں ساری گفتگو میں نے کی۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا وہ دوسروں کو کہاں سے پہچانے گا؟ ظاہری طور پہ نام پتہ ہونا، ایڈریس پتہ ہونا یہ پہچاننے کی دلیل نہیں ہے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان معاشرے میں کسی کو شکل سے جانتا ہے، نام سے بھی جانتا ہے، سالوں ساتھ بھی رہتا ہے، 10 سال بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ صاحب جن کی شکل سے بھی واقف تھا، جن کے نام سے بھی واقف تھا، لیکن یہی نہیں پتہ تھا کہ اس شہر کے سب سے زیادہ تعلیم یافتہ یہ ہیں، اس شہر کے سب سے پڑھے لکھے آدمی یہ ہیں، ان کے امتیازات، ان کے کمالات انسان نہیں جانتا۔ تو ایسا ہی ہوا کربلا میں، حسین ابن علی نے خطبہ دینا شروع کیا، لا تعرفوننی، کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو؟ اب وہ معرفت جو معرفت حسین کی ہونی چاہیے تھی، سامنے والوں کو نہ تھی۔ سامنے والے اپنے آپ سے بے خبر تھے، انہیں حسین کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ انہوں نے ظاہری طور پہ بتایا، کہا ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، نام ہم جانتے ہیں، بھلا بھلا ہم جانتے ہیں، آپ فرزند رسول ہیں۔ حسین ابن علی نے جو ظاہری معرفت، لیکن ظاہری بھی اتنی کمال کی ہے، اللہ اکبر، حسین نے بتانا شروع کیا، کہا تعلمون ان امی فاطمہ الزہرا، تم جانتے ہو فاطمہ میری ماں کا نام ہے؟ کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں۔ تعلمون ان ابی علی ولی اللہ ولی کل مؤمن و مؤمنہ، تم جانتے ہو علی جو ہر مؤمن کے ولی ہے وہ میرے بابا ہیں؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ تعلمون ان عمی جعفر الطیار، جانتے ہو جعفر طیار میرے چچا ہیں؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو، اللہ اکبر، بڑے عجیب جملے، حمزہ سید الشہداء میرے بابا کے چچا ہیں؟ کہا ہم جانتے ہیں۔ اس کے بعد حسین نے اپنے عمامے کی طرف اشارہ کیا، تمہیں معلوم ہے یہ عمامہ جو میرے سر پہ رکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ کا عمامہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم ہے یہ رسول اللہ کا عمامہ ہے۔ اپنی تلوار جو حمائل کی ہوئی تھی، کہ تمہیں معلوم ہے هذا السیف الذی انا متقلدہ سیف رسول اللہ، یہ تلوار جو میرے پاس ہے یہ رسول اللہ کی تلوار ہے؟ کہا ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے باوجود معرفت چونکہ نہیں تھی، سامنے والے کو نہیں جانتے تھے، اس کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، ان یزیدیوں میں سے ایک بدبخت نے اٹھ کر یہ جملہ کہا، انا غیر تارکیک حتی تذوق الموت عطشا، اے حسین ہم تجھے اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک تو پیاسا قتل نہ کر دیا جائے۔ یہ شب عاشور کی اذان سے پہلے کی گفتگو ہے، اذان مغرب سے پہلے کی گفتگو ہے۔
یزیدیوں نے حسین کی بات نہیں سنی، یزیدی حسین کی بات نہیں سنی۔ مولا حسین نے بتایا کہ تم لوگوں نے میری بات اس لیے نہیں سنی، تمہارے پیٹ میں حرام پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسین ابن علی موعظے کے بعد پلٹے خیموں کی طرف، ایک لمحے کو عباس کو مخاطب کر کے کہا کہ اے عباس، اگر ہو سکے آج کی رات ان لوگوں کو ہم سے دور کر دو، انی احب الصلاۃ و تلاوت القرآن، مجھ حسین کو نمازیں پسند ہے، تلاوت قرآن پسند ہے، میں آج کی رات عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ عباس ابن علی آئے میدان میں اور کہا میرے آقا و مولا حسین ابن علی کا حکم ہے کہ آج کی رات ہم نے عبادت میں بسر کرنی ہے، ہمیں آج کی رات مہلت دی جائے کہ ہم اس کو عبادت میں گزاریں۔ عمر ابن سعد خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ عمر ابن حجاج زبیدی نے کہا اگر کافر بھی ہم سے عبادت کے لیے مہلت مانگتے ہم انہیں دے دیتے، یہ تو نواسہ رسول ہے، یہ تو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک رات کی مہلت ملی۔ حسین اپنے اصحاب کے ساتھ خیام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ جنہیں معرفت ہے اپنی بھی اور معرفت ہے کہ ہمارا آقا اور مولا کون ہے۔ ایک لمحے کو حسین ابن علی نے کہا تمہیں جانے کی اجازت ہے، چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ کوئی اٹھ کر نہ گیا۔ چلے جاؤ، کل اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ ہم چلے جائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، نہ، میں تمہیں آخرت کی شفاعت کی ضمانت دیتا ہوں، چلے جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے۔ حسین سے بڑا کریم خدا کی قسم نہیں ملے گا، جاؤ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ کسی نے کہا مولا لوگ کیا کہیں گے، ہم نے اپنے آقا کو چھوڑ دیا، اپنے مولا کو چھوڑ دیا۔ کہ ایسا کرو میرے گھر والوں میں سے ہر بندہ کسی نہ کسی کو ساتھ لے جائے تاکہ یہ بتائے کہ حسین نے اپنے گھر والوں کے ساتھ روانہ کیا، تو لوگ تم پر یہ اعتراض بھی نہیں کریں گے۔ کتنا کریم ہے حسین، اللہ اکبر۔ لیکن کوئی اٹھ کر جانے والا نہیں۔ ایسے میں سب سے پہلے ابو الفضل العباس نے کھڑے ہو کر کہا مولا اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہم زندہ رہ جائیں اور آپ نہ ہو۔ وفا کا آغاز عباس کے لفظوں سے ہوا، اس کے بعد ایک لوگ کھڑے ہونا شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک وفا کا یقین دلایا گیا۔ بنی عقیل کو، اولاد عقیل کو خطاب کر کے مولا حسین نے کہا تمہارے خاندان کی ایک ہی شہادت اتنی بڑی ہے، مسلم ابن عقیل کی ایک ہی قربانی اتنی بڑی ہے، چلے جاؤ وہی کافی ہے، تم سب کا بیڑا پار ہے، مسلم کی قربانی ایسی ہے۔ لیکن اولاد عقیل نے پلٹ کر کہا لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہم اپنے سردار کو چھوڑ کر آ گئے، لوگ کہیں گے ہم نے اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے شیخ، اپنے کبیر، اپنے سید کو چھوڑ دیا، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ اولاد جعفر نے یقین دلایا اپنی وفا کا۔ اصحاب حسین میں سے ایک ایک کر کے صحابی کھڑے ہونا شروع ہوئے، کہنے لگے ابن رسول اللہ، یہ مسلم ابن اوسجہ کا جملہ ہے، فرزند رسول جب تک میرے ہاتھ میں نیزہ ہے یہ چلتا رہے گا، اس کی انی دشمن کے سینے میں ٹوٹے۔ فرزند رسول تلوار جب تک ہاتھ میں ہے تلوار چلاتا رہوں گا، فرزند رسول تیر جب تک ہے تیر چلاتا رہوں گا، فرزند رسول جب سارا اسلحہ ختم ہو گیا کربلا کی ریت اٹھا کے دشمن پہ پھینکوں گا، لیکن آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ ہے مسلم ابن اوسجہ کے جملے۔ سعید ابن عبداللہ حنفی کھڑے ہوئے، کہنے لگے فرزند رسول لو اقتل ثم احیا ثم احرق ثم ادرا ويفعل ذلك بي 70 مرہ، خدا کی قسم فرزند رسول اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر زندہ جلا دیا جائے، پھر راکھ ہوا میں اڑا دی جائے، 70 مرتبہ ایسا کیا جائے، اگر اگلی زندگی ملی وہ بھی تیرے قدموں پہ وار دوں گا حسین۔ یہ لوگ معرفت نفس رکھنے والے لوگ ہیں۔ زہیر ابن قین کھڑے ہوئے، فرزند رسول اللہ اگر 1000 زندگیاں دے ساری آپ پہ وار دوں گا، سب آپ پہ قربان کر دوں گا۔ ایک کے بعد ایک لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی وفا کا یقین دلا رہے ہیں۔ ایسے میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے بشیر حضرمی۔ بشیر بیٹھا ہوا تھا، خبر دی گئی بشیر تیرے بیٹے کو رائے شہر کے قریب گرفتار کر لیا گیا۔ یہ شب عاشور کے واقعات ہیں۔ بشیر نے روتے ہوئے کہا
کاش میں زندہ نہ ہوتا، میرے بیٹے کو اسیر بنا لیا گیا، کاش یہ خبر مجھے نہ دی جاتی۔ مولا حسین نے بشیر کو دیکھا، کہا بشیر جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ، ہم تمہیں درہم و دینار دیں گے، ہم تمہیں قیمتی لباس دیں گے، جاؤ اپنے بیٹے کو آزاد کراؤ۔ ہم نے اپنی بیعت اٹھا لی۔ رو کر بشیر نے کہا اکلتنی السباع ان فارقتک یا سیدی و مولائی، اے میرے مولا اس صحرا کے درندے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اگر میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر چلا۔ بیٹے سے محبت اپنی جگہ، لیکن حسین کی محبت پہ ہر محبت قربان ہے۔ یہ اصحاب حسین ہے۔ جب اصحاب کے یہ جملے ہیں، جب حبیب و مسلم بن اوسطہ کے یہ جملے ہیں، جب سعید بن عبداللہ حنفی کے یہ جملے ہیں، جب بشیر حضرمی کے یہ جملے ہیں، جب جون و ہلال کے یہ جملے ہیں، تو سوچئے اہل بیت کے جملے کیا ہوں گے۔ قاسم سے پوچھا تھا، قاسم بیٹے موت کیسی لگتی ہے؟ یا اللہ الموت عندی احلی من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی ہے۔ اکبر کی وفا کیسے ہوگی جو حسین کے ساتھ ساتھ ہے، قدم قدم پہ حسین کے ساتھ ساتھ۔ اور و محمد کی وفا کے بارے میں زبان کھولنے کی جرت کوئی کیسے کر سکتا ہے جن کی ماؤں نے انہیں دودھ میں وفا گھول کر پلائی ہے۔ اللہ اکبر۔ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، یہ سب وہ تھے جو قوت گویائی رکھتے تھے، جو بول سکتے تھے۔ ارے جو ننھا مجاہد بول نہ سکتا تھا، اس نے بھی اپنی خشک زبان سوکھے لبوں پہ پھیر کے وفا کا یقین دلایا۔ اصغر بھی وفادار ہے حسین ابن علی کا۔ اجرکم علی اللہ، یہ عاشور کی شب ہے۔ لہم دوی کدوی النحل، حسین کے خیموں سے سبحان اللہ کی آواز بلند ہے، اللہ اکبر کی آواز بلند ہے، تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہے۔ اجرکم علی اللہ، ایسے میں راوی یہ کہتا ہے میں نے دیکھا جہاں سب عبادت میں مصروف، اسی رات میں حسین اپنے خیمے سے نکلے، بڑے غضب کا جملہ، بڑی قیامت کا جملہ۔ خیمے سے نکلنے کے بعد حسین نے صحرا میں جھک جھک کے کچھ اٹھانا شروع کیا۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں صحرا میں پڑے کانٹے اٹھا رہا ہوں، کل اس صحرا میں میرے ننھے بچے دوڑیں گے، میرے بچے ان کانٹوں سے زخمی نہ ہو جائے۔ میں کہوں گا اے غریب کربلا تجھے اتنا منظور نہیں تیرے ننھے شہزادے کانٹوں سے زخمی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ صبر حسین، اصغر کے قد سے بڑا تیر حسین کی گود میں اصغر کے گلے میں نہ جانے کیسے لگا۔ اجرکم علی اللہ، یہ صبر حسین عجیب ہے۔ حسین اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں۔ یہ روایت بھی شب عاشور کی عجیب ترین روایات میں ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں میرا سر اپنی پھوپھی کی گود میں تھا، وہ میری تیمارداری کر رہی تھی، وہ میرا خیال رکھ رہی تھی، میں بیمار تھا۔ اس عالم میں خیام حسینی سے ایک لمحے کو آواز آئی، حسین شعر پڑھ رہے ہیں، حسین اس دنیا کی بے وفائی پر کچھ جملے کہہ رہے ہیں۔ جون حسین کے غلام سامنے بیٹھے ہوئے حسین کی تلوار تیز کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے شعر پڑھنا شروع کیے، یا دہر اف لک من خلیل، اے زمانے تیری دوستی اچھی نہیں، تو بے وفا ہے۔ اللہ اکبر۔ یا دہر اف لک من خلیل، کم لک بالاشراق والاسیل، من طالب وصاحب قتیل، والدہر لا یقنع بالبدیل۔ صبح شام تو نے کتنے دوستوں کا گلا گھوڑ دیا، صبح شام تو نے کتنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور تو بدلے پر بھی قناعت نہیں کرتا، کسی دوسرے کو بھی اٹھاتا نہیں، جسے موت دینی ہوتی ہے اسی کو موت دیتا ہے۔ مولا یہ شعر پڑھ رہے تھے، سید سجاد فرماتے میرا سر اپنی پھوپھی کی گود میں تھا۔ 3 سے 4 مرتبہ حسین نے جملے دہرائے، زمانے تو بڑا بے وفا ہے، جب کسی کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو آسرا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ میری پھوپھی نے جب شعر سنے حسین کے لبوں سے، میری پھوپھی نے اپنا چہرہ پیٹا، میرے سر کو ایک تکیے پہ رکھا، دوڑتی ہوئی حسین کے خیمے کی طرف گئی، اے میرے ماجائے حسین ابھی تو موت کی خبر نہ سنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔
ایک کہتے ہوئے بیوی بے ہوش ہو گئی۔ حسین ابن علی نے چہرے مبارک پہ پانی چھڑکا، زینب کو اٹھایا، زینب بہن صبر کرو، زینب بہن صبر کرو۔ کس نے مقامات پہ کبھی عباس سے چپ کرایا، کبھی خود چپ کرایا، ہر مقام پہ یہی کہتے تھے ابھی میری زندگی میں گریہ نہ کرو، تم نے میرے بعد بہت رونا ہے۔ اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ۔ یہ زینب و حسین کی محبت بھی عجیب ہے۔ جس بہن سے شعر نہ سنا گیا، جس بہن سے اتنا نہ سنا گیا کہ حسین موت کی بات کرے تو چہرہ پیٹتے پیٹتے جب محمد آبا علیہ کی صدائیں بلند کرتے کرتے بے ہوش ہو گئی، اس بہن کے صبر کا عالم عجیب لکھا تاریخ نے کہ جب عاشور کے دن حسین ابن علی صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جنازے پہ جنازہ اٹھاتے رہے، اب جب حسین کے مقتل میں جانے کی باری آئی اور کوئی سوار کرانے والا نہ تھا، ایک لمحے کو غریب کربلا نے خاک کربلا کو دیکھا، آسمان کربلا کو دیکھا، کون ہے جو غریب کربلا کو سوار کرائے؟ آخری جملہ، دل کو تڑپا دینے والا جملہ، قیامت کا جملہ سارے مقتل نگاروں نے لکھا۔ دکھیاری بہن جو موت کی خبر سن کے بے ہوش ہو گئی تھی، لجام فرض تھامے ہوئے آگے بڑھی، آجا میرے ماجائے حسین، میں تجھے سوار کراؤں گی، میں یہ قربانی پیش۔ گلے پہ جس گھڑی چلتا تھا شاہ کے خنجر، رکھا تھا فاطمہ زہرا نے ہاتھ گردن پر، اکھڑتی سانسوں میں دیکھا جو شہ نے یہ منظر، تڑپ کے کہنے لگے بس حسین کی مادر، ذبح ہونے دو مجھے، ہاتھ ہٹا لو اماں، ارے آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں، ذبح ہونے دو مجھے، ہاتھ ہٹا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں، اور اب آپ کے زخمی ہوئے یہ ہاتھ اگر، ارے مجھ پہ چل جائے گا خنجر سے بھی پہلے خنجر، میرا کٹنے دو گلا، ہاتھ بچا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں، زیر خنجر مجھے مل پائے گا ایک پل نہ سکون، ارے آپ کے چھالوں سے بہنے نہ لگے آپ کا خون، زخمی ہاتھوں سے نب تیر نکالو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں۔
آپ برداشت نہ کر پائیں گی یہ خونی منظر، ارے بھائی کی گود میں کٹ جائے گا ایک بھائی کا سر۔ ذرا عباس کو دریا سے بلا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں۔ لیلا، ارے لیلا علی اکبر کے لیے روتی ہے، مجھ کو معلوم ہے کیا ماں کی تڑپ ہوتی ہے۔ اچھا ایک بار گلے پھر سے لگا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں۔ یہ کہتے تھے تکلم میرا ایک کام کرو، ارے ذبح ہوتے ہوئے زینب نہیں دیکھے مجھ کو، پردہ مقتل میں ذرا پھر سے بنا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو اماں۔ ذبح ہونے دو مجھے ہاتھ ہٹا لو اماں، آج بیٹے کو نہیں خود کو سنبھالو